السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں الشفا ہیلتھ اینڈ کیئرنگ. آج ہم الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے جو پروگرام کر رہے ہیں وہ سیکسول ڈس آرڈر ہے، یعنی جنسی زیادتیوں کے بعد نوجوانوں میں یا ادھیڑ عمر نوجوانوں کے اندر ایسی کمزوری پیدا ہو جائے کثرت جمع کی وجہ سے، یا وائف سے بار بار ملنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف جسمانی طور پہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہوں بلکہ جنسی طور پہ بھی وہ ویک ہو گئے ہوں. ان کے لیے آلریڈی ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں، اور آج کے اس چینل پروگرام کے اندر ایسے نوجوانوں کے لیے جو جنسی بے اعتدالیوں کی وجہ سے یا کثرت جمع کی وجہ سے یا فریکوینٹلی وائف سے میٹنگ کرنے کی وجہ سے ویک ہو گئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی صحت کو دوبارہ سے بحال کریں، اس کے لیے پروگرام کرنے کے جا رہے ہیں. آئیے نظر پروگرام کی طرف چلتے ہیں. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر جے صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک. الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ایسے نوجوانوں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں جو جنسی بے اعتدالیوں کی وجہ سے اپنی صحت کو کھو چکے ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر طور پر ان کی صحت بھی دوبارہ سے اچھی ہو جائے اور بہتر طور پہ وہ دوبارہ سے پرفارم کر سکیں. ان کا پینس کا پاور، اریکشن پاور بھی ٹھیک ہو جائے، ہارڈنیس بھی اس کی دوبارہ سے دوبالا ہو جائے، اس کی اسکن جو وہ کالی پڑ گئی ہے پینس کی وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی طرف خون کی روانی دوبارہ سے بہتر ہو جائے، اور اس میں اریکشن پاور، ہارڈنیس بڑھ جائے، اور وہ وائف کو اسی طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں جیسے وہ پہلے کرتے تھے، اور ایک رات میں کئی مرتبہ اپنی وائف سے پلیجر حاصل کر سکیں اور اسے بہتر طور پہ مطمئن کر سکیں. ناظرین، آج ہم جس میڈیسن پہ آپ کو انفارمیشن دیں گے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی رائے کے بعد، کیونکہ یہاں سے جو پروگرام کیے جاتے ہیں یعنی الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے وہ ڈاکٹر حضرات کے رہنمائی کے لیے کیے جاتے ہیں، یا ہومیوپیتھک لرنر جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو پسند کرتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اس پروگرام سے جو بھی آپ میڈیسن نوٹ کریں گے وہ آپ نے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی رہنمائی کے بعد استعمال کرنے. ناظرین، ہوتا کیوں ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اگر وہ نوجوان اپنی جوانی کی شروع کے سٹیج میں کسی برائی میں مبتلا رہا ہے یا نہیں بھی رہا، بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کسی برائی میں تو مبتلا نہیں ہوتے، یعنی ماسٹربیشن جیسی یا لونڈے بازی یا برائی کے اندر مبتلا ہوں، یا مجزنی یا ہاتھ سے اپنی منی کو ضائع کرنے کی بیماری میں مبتلا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں مبتلا ہوں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ نائٹ فال کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہوں اور آپ کو بہت زیادہ احتلام ہونا، یا رات میں آپ کے سوتے میں کپڑے خراب ہو جانے کی وجہ سے اتنی ویکنیس آ جاتی ہے پینس کے اندر، یا وہ جو منی کے بننے کا جو سلسلہ ٹیسٹیکلس کے اندر ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ جو ہے ویک پڑ جاتا ہے کہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں اب جب جاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ویک ہو گئے. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ جسٹ بیہائنڈ یہ کازز ہوتے ہیں کہ یا اس میں ماسٹربیشن ہوتا ہے، یا ویٹ ڈریم ہوتا ہے، یا نائٹ فال ہوتا ہے، یا ایسی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی مینٹیننس نہیں کرتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے رف رائڈنگ پہ چلے جاتے ہیں. اگر شادی کر لیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد آپ رف رائڈنگ کرتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ ملتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ کثرت جمع کی وجہ سے، یا بار بار آپ میٹنگ کرنے کی وجہ سے، اور جب آپ میٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مینٹیننس بھی نہیں کر رہے ہوتے. مینٹیننس کیا ہے کہ اچھی خوراک لی جائے، متوازن یا نیوٹریشن پہ مبنی ڈائٹ لی جائے، وہ آپ نہیں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اس میں دودھ بھی استعمال کرنا ہے، اور آپ نے ڈرائی فروٹ بھی استعمال کرنے ہیں، اور اس طریقے سے ریگولر فروٹ بھی استعمال کرنے، ویجیٹیبلس بھی استعمال کرنی، میٹ بھی استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں استعمال کرنا ہوتی ہیں تاکہ آپ کے اندر سے جو طاقت ضائع ہوتی ہے وہ دوبارہ سے ریکور ہو سکے. تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نوجوان شادی کے شروع کے دنوں میں تو بھی کسی بھی چیز کی کیئر نہیں کرتے ہیں، زیادہ دیکھنے آنے والے وقتوں میں پھر وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں. آپ کی پینس کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، اسے آپ اولیول آئل کے ساتھ مالش کی کریں ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 دن، تاکہ آپ کی پینس اسی طریقے سے اسٹرانگ اور ہارڈ رہے، اس میں خون کی جو سپلائی ہے، بلڈ سپلائی ہے وہ ویسے کی ویسے ریگولر رہے، اس کی جلد اسکن جو کالی نہ پڑے. وہ کالی جو اسکن پڑتی ہے وہ اسی وجہ سے پڑتی ہے کہ ادھر خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے. جب خون کی سپلائی پینس میں کم ہوتی ہے تو اس کی ہارڈنیس بھی ختم ہو جاتی ہے، ایکشن پاور بھی اس کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایکٹائل ڈسفنکشن کا جو آپ نے نام سنا ہوگا وہ یہی ہے کہ ایکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے کہ پینس کی طرف
جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پینس صحیح طور پہ 45 اینگل اریکٹ نہیں ہوتی ہے، ڈھیلی رہتی ہے. ڈورنگ دا انٹرکورس ڈھیلی ہو سکتی ہے یا بیفور یا آفٹر انٹرکورس ہو سکتی ہے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان بہتر طور پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور ان میں جنسی جنون و جنسی مانیہ ایکسیسول مانیہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی وائف کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی پینس ریلیکس ہو جاتی ہے. بعض اوقات ڈورنگ دا انٹرکورس تھوڑی سی فریکشن کرنے کے بعد یا آگے پیچھے ہونے کے بعد وہ ان کی پینس ڈھیلی پڑ جاتی ہے. یہ سارے کازز مل کے ایک ایسے نوجوان کو نفسیاتی طور پر امپوٹینس کر دیتے ہیں، نامرد کر دیتی ہیں، اور پھر مرد یہی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نوجوان کہ شاید اس میں کوئی ایسا ہی جنسی بگاڑ آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اب عورت کے قابل نہیں ہے یا وائف کے قابل نہیں رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی صحت کے اندر مزید پھر اس ٹینشن کی وجہ سے اس کا معدے کا نظام ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، جگر کا فنکشن ویک ہو جاتا ہے، کبھی کانسٹیپیشن، کبھی ڈائریا کی کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، بھوک کم سے کم لگنا شروع ہو جاتی ہے، جگر کے ویکنیس ہو جاتی ہے، پیشاب جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں پلاٹ آ جاتی ہے، زبان پہ پیلا پن ہوتا ہے، کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے پیٹ پھول جاتا ہے یا گیس پیٹ میں زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس قسم کی جو کیفیت جو دیکھنے میں آئی ہیں وہ اسی وجہ سے دیکھنے میں آئی ہیں کہ ہم نے انٹرکورس کے دوران میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا. کھانے کے فوراً بعد وائف سے میٹنگ کرنے کی وجوہات میں یہ لازمی وجوہات ہے کہ جو نوجوان وہ کھانے کے فوراً بعد وہ انٹرکورس کرتے ہیں اکثر ان کے پیٹ بھی نکل جاتے ہیں اور ان کا معدے کا نظام بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ان کے جو وائٹل آرگن ہوتے ہیں وہ بہت ہی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اس فریکوینٹلی کثرت جمع کی وجہ سے یا فریکوینٹلی میٹنگ کرنے کے لیے وائف کی وجہ سے، یا وہ فوراً کھانے کے بعد انٹرکورس کرتے ہیں تو ان کے معدے کا نظام بھی خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو نامرد سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ان چیزوں پہ جب کنٹرول کر لیں گے کہ کھانے کے کم از کم 2.5-3 گھنٹے کے وقفے کے بعد انٹرکورس کریں تو آپ بہتر طور پہ پرفارم بھی کر سکیں گے، آپ کو ڈیوریشن پاور بھی بیسٹ ہوگا اور آپ بہتر طور پہ اس سے پلیجر حاصل کر سکیں گے اور آپ کے جسم میں کسی قسم کی کمی اور کمزوری بھی نہیں آئے گی. اور اس کے ساتھ ایک یہ چیز بھی نہایت جاننا ضروری ہے کہ انٹرکورس کے فوراً بعد آپ نہیں نہائیں گے، نہ ہی پینس کو آپ نے ٹھنڈے پانی سے دھونا ہے. اسی طریقے سے لیڈیز نے بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ فوراً نہیں نہائیں اور فوراً اپنے جنسی اعضاء کو پانی سے نہیں دھوئیں. تھوڑی دیر ریلیکس کرنے کے بعد پھر جب آپ نارمل طور پہ اپنے آپ کو محسوس کریں تو پھر نہایا جائے. اور اسی طریقے سے آپ جب انٹرکورس کے بعد اگر آپ دودھ استعمال کرتے ہیں یا تھوڑا سا گڑ استعمال کر لیں، کوئی نیوٹریشن پہ مبنی یا ڈرائی فروٹ پہ مبنی خوراک ضرور لیں اور ویکلی بیسس پہ نوجوان 2 یا 3 ڈے اولیو آئل کے ساتھ اپنے پینس کی مالش کریں گے. اور وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں جو چاہتی ہیں کہ ان کی وجائنا بھی بہتر رہے اور اس میں کوئی ڈھیلا پن اور لٹک نہ ہو، وہ آلریڈی الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک کی لائبریری سے ان سے متعلق پروگرامس کیے ہوئے ہیں، ان سے وہ استفادہ حاصل کر سکتی ہیں. کیونکہ یہاں ہم ینگ مینس کے سے متعلق پروگرام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم مزید لیڈیز سے متعلق بھی پروگرامس آنے والے وقت میں کریں گے. تو ایسے نوجوانوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. آئیے ناظرین پریسکرپشن آپ کو نوٹ کراتے چلیں. آپ نے استعمال کرنی ہے نیکس وامیکا 30. نیکس وامیکا 30 کے سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ہر کھانے سے 15 منٹ پہلے آپ نے استعمال کرنے ہیں. نیکس وامیکا 30 سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں آپ نے ہر کھانے سے پہلے 5 قطرے استعمال کرنے، یعنی صبح دوپہر اور رات کے کھانے سے 15 منٹ پہلے آپ نے نیکس وامیکا 30 کے سے 5 قطرے استعمال کرنے ہیں. اس کے دوران میں آپ جب کھانا کھا رہے ہوں گے تو ایسڈ فاسٹ سے 15 قطرے تو آپ نے ایسڈ فاسٹ کیو سے 8 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے کھانے کے دوران استعمال کرنے. اور کھانے کے بعد آپ نے 15 قطرے چائنا کیو پاور سے استعمال کرنے ہیں، یعنی کھانے کے دوران آپ لیں گے ایسڈ فاسٹ کیو سے 8 قطرے آدھے کپ پانی میں اور کھانا کھانے کے 15 منٹ کے بعد آپ نے چائنا کیو سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نہ صرف معدے کا نظام بہتر ہو جائے گا، آپ کے جگر کا نظام بہتر ہو جائے گا، آپ کے جسم میں خون بننے کا نظام بہتر ہو جائے گا،
آپ کی پینس میں اریکشن پاور کا بہتر ہو جائے گی، آپ کی اعصابی نظام بہتر ہو جائے گا، اپنے آپ کو آپ فٹ اور اسٹرانگ محسوس کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو ڈیوریشن پاور بھی بڑھ جائے گا اور وائف سے میٹنگ کرنے کا سلسلہ بھی یوں ہی دوبارہ سے مینٹین ہو جائے گا۔ ناظرین، الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے آپ یوں ہی جڑے رہیے گا۔ ہمارے پروگرام کو اگر معاون پاتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب، اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ آنے والے پروگرامز کے بھی ان نوٹیفیکیشن آپ کو جب جاری ہوں تو آپ ان ٹائم پروگرامز کو دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر جی صدیقی کو الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔